بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کے 331 کارندے ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ ترین صورتحال بتا دی۔ ایکس پر لکھا، افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ افغان طالبان کی 22 چیک پوسٹوں پر قبضہ ہوا، 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان بھر میں 37 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ تو آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کے 331 کارندے ہلاک ہوئے، 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ ترین صورتحال بتا دی ہے۔ ایکس پر لکھا، افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ افغان طالبان کی 22 چیک پوسٹوں پر قبضہ، جبکہ 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ افغانستان میں 37 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہیں۔ طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 163 ہو گئی۔ تازہ حملوں میں افغان طالبان کی اعظم وارسک سیکٹر میں شاگا پوسٹ اور میران شاہ کے قریب پوسٹ ٹاور تباہ، آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز خیبر پوسٹ اور ساکر خیل پوسٹ کو بھی تباہ کیا گیا۔ ٹانڈ کسی بیس کو شدید نقصان پہنچا۔ زوباز سیکٹر میں ڈیلٹا پوسٹ اور نیو افغان 8 پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ نوشکی سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ ملیا میٹ، قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں افغانستان کی رحیم تھانہ پوسٹ، اعلیٰ جرگہ پوسٹ تباہ اور غلام خان سیکٹر میں افغان چیک پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ پاک فضائیہ کی ننگرہار میں بھی کارروائی، افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا، بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا، دیگر کئی پوسٹیں بھی تباہ کی گئیں، جبکہ افغان طالبان متعدد چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ افغان طالبان کی بلا اشتہار جارحیت کے بعد پاکستان کا مؤثر اور منہ توڑ جواب۔ تازہ حملوں میں افغان طالبان کا آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز خیبر پوسٹ اور ذاکر خیل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کے کانٹسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا۔ زوبا سیکٹر میں ڈیلٹا پوسٹ اور نیو افغان 8 پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان کے عماری کیمپ کو شدید نقصان۔ نوشکی سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ ملیا میٹ۔ پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں افغانستان کی رحیم تھانہ پوسٹ، اعلیٰ جرگہ پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں افغان چیک پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ کی ننگرہار میں بھی کارروائی، افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا، بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا۔ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران میران شاہ کے قریب افغان طالبان کا پوسٹ ٹاور تباہ کر دیا۔ اعظم وارسک سیکٹر میں افغان طالبان کی شاگا پوسٹ کو اڑا دیا گیا۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز صرف افغان فوجی ہدف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیراعظم کو پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے کہا، فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو پاک افغان صورتحال پر مفصل بریفنگ۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ فتنہ الخارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شر پسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے پر افواج پاکستان کی تعریف کی اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا ہے کہ 21 اور 22 فروری کی شب پاکستان کی افواج نے بارڈر کے قریب فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان رجیم نے اسے بنیاد بنا کر نام نہاد کارروائی کی۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان کے کور ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ٹارگٹ کیا۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، کابل، پکتیکا، خوست، قندھار، ننگرہار اور لغمان میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 21 اور 22 فروری کی شب کو مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان نے پاک افغان بارڈر کے ملحقہ علاقوں میں
فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز اور ٹھکانوں کو بڑا کیئرفلی نشانہ بنایا. جو افغان طالبان رجیم ہے اس نے ایک سو کالڈ ایکشن کیا, اس کو بنیاد بنا کے ماسٹر پراکسی یو سو اٹ کیم انٹو ایکشن لاسٹ نائٹ اینڈ ان کوآرڈینیشن along with the terrorists of فتنہ الخوارج 15 سیکٹرز میں پاک افغان بارڈر پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر they opened fire. The Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. At no one location, they could not make any success. کئی مقامات پر جو بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے. وہ ہیڈ کوارٹرز، وہ دفاعی تنصیبات اور مقامات جو کہ دہشت گردی کو اور دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان ان کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا. ان فضائی نشانوں میں کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خو اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے. آل دیز ٹارگٹس ور ویری کیئرفلی سلیکٹڈ بیسڈ آن انٹیلیجنس. دے آر ملٹری ٹارگٹس اینڈ گریٹ کیئر واز ایکسرسائزڈ سو دیٹ دیر از نو سویلین کولیٹرل ڈیمیج. کابل کا جو فضا ہے اس کے اندر یہ رات کو جو فائر ورکس ہوئے ہیں یہ پوری دنیا نے دیکھے. مارکے حق میں دیکھا کہ پوری قوم بنیان و مرصوص بن کے ایک آہنی دیوار بن کے ساتھ کھڑی تھی. یہی مناظر کل قوم نے دوبارہ دیکھے. یہ پہلے ہندوستان کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا تھا، ابھی افغانستان کو شوق ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھنی تھی. افغان طالبان رجیم which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan. وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ خود کہتی ہے 21 کے قریب وہاں پہ دہشت گرد پراکسیز جو سی ہیں اس ماسٹر پراکسی کے نیچے کام کر رہے ہیں. لیکن کل دنیا پوری نے دیکھا کہ کس طرح وہ فزیکلی اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ آئی. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے. آل پولیٹیکل پارٹیز، آل پولیٹیکل لیڈرشپس آر ایبسلیوٹ کلیئر کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. یہ نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا. So there can be differences, but I don't think, the armed forces doesn't think, the people of Pakistan doesn't think that any political party or any political thought considers کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے ذریعے اثر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق گلیشیئر پگھلنے میں تیزی آنے کے باعث موسم گرما کے دوران گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں شدید سیلاب کا خدشہ ہے. فروری کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں معمول سے زیادہ گرمی ریکارڈ. مارچ سے ستمبر کے دوران درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع. گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بڑے سیلاب کا خطرہ